مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 21 کے ساتھ حاصل ہیں. صلو علیہ. حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے درود پاک کے فضائل جو دیکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں. ایک نے کہا آ میرے ساتھ چل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں. چنانچہ وہ دونوں چلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا. دیکھا تو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پر جلوہ افروز ہیں. جب حاضر ہوئے تو ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے مجھ پر گھر جلا دینے کا الزام لگایا ہے. یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ پر افترا کیا ہے، اسے آگ کھا جائے گی. پھر میں بیدار ہو گیا اور میں دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عرض نہ کر سکا. پھر میں نے دربار الہی میں دعا کی یا اللہ عز و جل مجھے پھر زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف فرما. دعا کے بعد میں سو گیا. دیکھتا ہوں ندا آتی ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. اور میں نے دیکھا کہ کافی لوگ ندا کرنے والے کے پیچھے جا رہے ہیں جن کے لباس سفید ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے. اس نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں مکان میں جلوہ گر ہیں. یہ سن کر میں نے دعا کی یا اللہ درود پاک کی برکت سے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان لوگوں سے پہلے پہنچا دے تاکہ میں تنہائی میں زیارت کر سکوں اور اپنی مراد حاصل کر سکوں. تو مجھے کسی چیز نے بجلی کی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا قبلہ رو تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے نور چمک رہا ہے. میں نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا تو میں نے اپنے چہرے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں لوٹ پوٹ ہو گیا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع دے. فرمایا درود پاک کی کثرت کرو. پھر میں نے عرض کی آپ اس بات کے ضامن ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالی کے ولی بن جائیں. تو فرمایا میں تیرا ضامن ہوں کہ تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا. پھر میں نے وہی عرض کی تو فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، لہٰذا میں تیرا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے. پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے. میں یہ دربار رسالت میں عرض کرنے ہی والا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کو لازم پکڑو اور اس مقام کی زیارت اور ہر وہ بات جو تجھے درجات تک پہنچانے والی ہے ہم اس کو پورا کریں گے. پھر میرے دل میں اس بات کی حشمت اور رعب پیدا ہوا کہ جب میں کونوں مکان زمین و آسمان کے آقا کی زیارت سے نوازا گیا ہوں تو مجھے اور کیا چاہیے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نبی اور رسول، ہر ولی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی اقتباس کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے بحر زخار سے سب نے چلو بھرا ہے.
تو جب مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو گویا میں نے سب کی زیارت کر لی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ زاں بعد باقی لوگ جن کو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ حاصل ہو گئے اور وہ بلند آواز سے پڑھتے آ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو میں آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ایک جانب بیٹھا تھا، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بشارتیں دی، لیکن ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی آیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دھتکار دیا اور فرمایا، اے مردود، اے آگ کے چہرے والے، تو پیچھے ہٹ جا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ ان آنے والوں جیسی نہ تھی کیونکہ وہ شیطان تھا۔ اور جب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حاضرین کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے اور مجھے میرے پوتے کے ساتھ میری طرف اشارہ کر کے رہنے دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سید ہوں؟ فرمایا، ہاں تو سید ہے۔ میں نے عرض کی، کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوں؟ فرمایا، ہاں تو میری نسل پاک سے ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور مجھے نصیحت فرمائیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ تو فرمایا، تجھ پر لازم ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے اور تو کھیل تماشے سے پرہیز کرے۔ میں بیدار ہوا تو سوچا وہ کون سا کھیل تماشا ہے کہ اسے ترک کر دوں۔ بہتیرا غور کیا مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا ہے۔ پھر میں نے خیال کیا شاید کوئی آئندہ رونما ہونے والی بات ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، فعل بد سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ سعادت الدارین صفحہ 105 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ ابو الفضل کرمسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے پاس ایک شخص خراسان سے آیا اور فرمایا، مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شرف اللہ تعالی میں جلوہ افروز ہیں، اور مجھے حکم دیا کہ جب تو ہمدان میں جائے تو فضل بن زیرک کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو میں عرض گزار ہوا، حضور اس پر ایسا کرم کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے سرکار کا پیغام مبارک پہنچا دیا تو وہ بولے کہ وہ درود پاک مجھے بھی بتا دیجیے۔ تو فرمایا، میں روزانہ 100 بار یا اس سے زیادہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ اس نے مجھ سے یہ درود پاک یاد کر لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی آپ کا نام جانتا تھا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق بتایا ہے، لہٰذا میں نے اس آنے والے کو کچھ ہدیہ دینا چاہا مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام میں مبارک کو حطام دنیا کے بدلے نہیں بیچنا چاہتا، اور وہ چلا گیا۔ سعادت الدارین صفحہ 143 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 124 کے حوالے سے مزید سنیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ حضرت شیخ شبلی تشریف لائے تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ حالانکہ اہل بغداد ان کو دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، اور وہ یوں کہ میں عالم رویا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ خواجہ شبلی وہاں حاضر ہو گئے تو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اتنی عنایات کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا، شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کے بعد 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد پڑھتا ہے۔ اور پھر خواجہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا ہی ذکر کیا۔ تنبیہ: بعض محققین نے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام میں نامی اسم گرامی کے ساتھ خطاب مذکور ہو وہاں صفاتی نام ذکر کرنا چاہیے، لہذا اگر بصیغہ ندا درود پاک پڑھنا ہو تو یوں صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا حبیب اللہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ابن بشکوال نے اس واقعہ کو ابو القاسم خفاف سے نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر بن مجاہد شیخ شبلی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو شاگردوں نے چیمگوئیاں کی اور پھر حضرت ابو بکر بن مجاہد سے عرض کی کہ آپ کے پاس جب مملکت کا وزیر علی بن عیسیٰ آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے مگر شبلی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کیا میں ایسے بزرگ کے لیے کھڑا نہ ہوں جس کا اکرام حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو؟ میں نے خواب میں شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی تو مجھے فرمایا اے ابن مجاہد کل تیرے پاس ایک جنتی مرد آئے گا، اس کی تعظیم کرنا، اس لیے میں نے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کی ہے۔ پھر چند راتوں بعد مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تجھے اللہ تعالی عزت عطا فرمائے جیسے تو نے ایک جنتی کی عزت کی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس سبب سے اس اکرام کا مستحق ہوا ہے؟ فرمایا یہ 5 نمازوں کے بعد مجھے یاد کرتا ہے، یعنی درود پاک پڑھتا ہے اور پھر آیت مذکورہ پڑھتا ہے اور 80 سال گزر گئے یوں ہی کرتا ہے۔ سعادت الدرین صفحہ 124 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ سعادت الدرین صفحہ 127 میں مزید لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کرمانی نے فرمایا کہ ایک دن میں ابو علی بن شاذان کے پاس تھا کہ ایک نوجوان داخل ہوا جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا تم میں سے ابو علی بن شاذان کون ہے؟ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا اے شیخ میں خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو علی بن شاذان کی مسجد پوچھ کر وہاں جانا اور جب تو ان سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو کہنا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا اور حضرت ابو علی آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس سے میں اس کرم اور عنایت کا مستحق ہوا ہوں مگر یہ کہ میں صبر کے ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک یا ذکر پاک آتا ہے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ ابو علی 2 یا 3 ماہ زندہ رہے اور وصال فرما گئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سعادت الدارین صفحہ 132 کے حوالے سے دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دفیہ یہ درود پاک سے ہے۔ اس میں سے واقعہ نمبر 41 عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں میں خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نوازا گیا تو دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ کو بوسہ دیا اور فرمایا میں اس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جو مجھ پر 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں درود پاک پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کتنا اچھا ورد ہے اگر تو اس کو رات میں پڑھا کرے، اور فرمایا تیری یہ دعا ہونی چاہیے اللہم فرج کرباتنا، اللہم اقل عثاراتنا، اللہم اغفر زلاتنا، اور درود پاک پڑھ کر یوں کہا کرے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واقعہ نمبر 42 سعادت الدارین صفحہ 132۔ نیز حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے خواب میں حضور سرور عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا اے شاذلی تو میری امت کے 1,00,000 کی شفاعت کرے گا۔ میں نے عرض کیا اے آقا میرے لیے یہ انعام کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا تو میرے دربار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا رہتا ہے۔ نیز ابو المواہب شاذلی قدس سرہ نے فرمایا میں نے 1000 بار درود پاک پڑھنا تھا تو میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شاذلی تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ پھر فرمایا آہستگی اور ترتیب سے یوں پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہاں اگر وقت تھوڑا ہو تو پھر جلدی پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یہ افضل ہے، ورنہ جیسے بھی تو پڑھے یہ درود پاک ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے تو اول آخر درود تامہ پڑھ لے، خواہ ایک ہی بار پڑھے، اور درود تامہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعادت دارین صفحہ 132۔ تنبیہ، اس واقعہ سے اور اس کے ما قبل اور ما بعد دیگر واقعات سے معلوم ہوا کہ درود پاک میں لفظ سیدنا کہنا محبوب اور مرغوب ہے۔ واقعہ نمبر 44، حضرت شریف نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متوسلین میں سے تھے، فرمایا میں نے خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ایک بڑے خیمے میں جلوہ گر ہیں اور امت کے اولیاء کرام حاضر ہو کر یکے بعد دیگرے سلام عرض کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ولی اللہ ہے اور یہ فلاں ہے، اور آنے والے حضرات سلام عرض کر کے ایک جانب بیٹھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک جمع غفیر اور بہت سارے لوگ اکٹھے آ رہے ہیں، اور ندا دینے والا کہہ رہا ہے یہ محمد حنفی آ رہے ہیں۔ جب وہ سید العالمین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں مگر اس کی پگڑی جو کہ بغیر شملہ کے ہے، اور محمد حنفی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت ہو تو میں اس کے سر پر پگڑی باندھ دوں؟ فرمایا ہاں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ مبارکہ لے کر حضرت محمد حنفی کے سر پر باندھ دیا اور بائیں جانب شملہ چھوڑ دیا۔ یہ خواب ختم ہوا، اور جب حضرت شریف نعمانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی کو سنایا تو وہ اور ان کے ہم نشین سب آبدیدہ ہو گئے۔ پھر حضرت محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی نے شیخ شریف نعمانی رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا آئندہ جب آپ کو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو آپ عرض کریں کہ محمد حنفی کے کون سے عمل کی وجہ سے یہ نظر عنایت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ شریف نعمانی زیارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے اور وہ عرض پیش کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو درود پاک ہر روز مجھ پر خلوت میں مغرب کے بعد پڑھتا ہے اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم عدد ما علمت وزینت ما علمت وملء ما علمت۔ اور جب یہ واقعہ حضرت محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی سے بیان کیا گیا تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور پھر پگڑی لی
اس کو سر پر باندھا اور اس کا شملہ چھوڑا۔ پھر سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتاری اور دوبارہ باندھی اور ان کے شملے چھوڑے۔ سعادت الدارین صفحہ 133 کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ کتاب درود شریف صفحہ 56، واقعہ نمبر 45۔ مولوی فیض الحسن سہارنپوری درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، خصوصاً جمعوں کی رات کو جا کر درود پاک زیادہ پڑھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مکان سے 1 مہینہ تک خوشبو کی مہک آتی رہی۔ واقعہ نمبر 46، زاد السعید صفحہ 13۔ لکھنؤ میں ایک کاتب تھا، اس نے ایک بیاض یعنی کاپی رکھی ہوئی تھی اور اس کی عادت تھی کہ صبح کے وقت جب وہ کتابت شروع کرتا تو سب سے پہلے اس کاپی پر درود پاک لکھ لیتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو گھبرا کر کہنے لگا، دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک مست مجذوب آ پہنچے اور فرمانے لگے، بابا کیوں گھبراتے ہو؟ وہ بیاض سرکار کے دربار پیش ہے اور اس پر صاد بند رہے ہیں۔ واقعہ نمبر 47۔ ایک دن آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے کے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ نان خورش یعنی سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ ہم اسے اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ فرمایا، پیارے علی کرم اللہ وجہہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بد مزہ بھی، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ گفتجو خانیم بر احمد درود میں شود شیریں و تلخی را بود، اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن جاتا ہے، تلخی شیریں میں بدل جا سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مقاصد السالکین صفحہ 53۔ یوں ہی درود پاک کی برکت سے ہماری نامکمل نمازیں اور تمام سجدے اور دیگر عبادتیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ سعادت الدارین صفحہ 129۔ ابو صالح صوفی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض محدثین کرام کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ میری بخشش ہوگی
پوچھا کس سبب سے؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں سید دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا ہے، اس درود پاک کی برکت سے بخشش ہو گئی۔ ہر کے باشد عامل صلو مدام، آتش دوزخ شود بروئے حرام۔ عبداللہ بن محمد مروزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد رات کو آپس میں حدیث پاک کا تکرار کرتے تھے، تو جس جگہ بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے نور کا ایک ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندیوں تک جاتا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیسا نور ہے؟ تو جواب ملا کہ حدیث پاک کے تذکرہ کے دوران جو درود پاک کی کثرت ہوتی ہے یہ اس کا نور ہے۔ سعادت درین صفحہ 129۔ حضرت ابو العباس خیاط رحمۃ اللہ تعالی جو کہ گوشہ نشین تھے، مجلسوں میں نہیں آتے جاتے تھے، ایک دن وہ علامہ محمد ابن رشید کی مجلس میں آئے۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم پڑھو، اپنا کام کرو، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ مجھے آقا دو جہان سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن رشید کی مجلس میں جایا کرو کہ وہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ سعادت دورین صفحہ 130۔ کہ ہیں فیصلے بڑے کرم، کہ ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بکمال